الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون وانہ لعلم للساعۃ فلا تمترن بها۔ وقال تعالی حتى اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الموعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ محترم حضرین، قیامت سے قبل، اس سے بالکل پہلے کی 10 بڑی علامات کا تذکرہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جاری ہے۔ اس میں 2 علامتوں پر ہم نے بالتفصیل گفتگو کی، قدر تفصیل سے۔ تیسری اور چوتھی علامت پر آج سرسری نظر ڈالیں گے۔ تیسری علامت ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول فرمانا، اور چوتھی علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج اور ظہور۔ دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج، یہ تینوں علامتیں تقریباً ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اہل سنت والجماعت کا دلائل صحیحہ، پختہ دلیلوں کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا جب یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید نے ذکر کیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان یہودیوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ سولی پر چڑھائی، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے برفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف زندہ کر کے اٹھا لیا۔ اور پھر انہی آیتوں میں جو سورہ نساء کی ہے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم فیکم حکم و عدلہ، کہ تم میں عیسیٰ علیہ السلام عدل و مقسطہ، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان عنقریب حاکم اور عادل، انصاف کرنے والے بن کر نزول فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ فیکسر صلیب کو توڑ دیں گے، جسے عیسائی پوجا کے لائق مانتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، اسے ختم کر دیں گے۔ اور ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اور جزیے کا خاتمہ کر دیں گے کہ جزیہ لے کر کسی غیر مسلم کو جو تحفظ دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف نہیں بلکہ آپ کے حکم سے، آخر وقت میں یہ ہوگا کہ یہ سہولت ختم ہو جائے گی، یا تو مسلمان رہیں گے یا کافر، اور بالآخر سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جزیے کو اور تلوار کو یعنی جہاد کو آخر میں بالآخر ختم کر دیں گے۔ اور پھر دجال کو تلاش کریں گے، اس سے پہلے ذکر ہے کہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال لوگ زندہ رہیں گے اور انتہائی خوشحالی ہوگی، زمین اپنی برکتیں نازل کرے گی، باہر کرے گی، آسمان بارش برسائے گی، اور پھر ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، یہاں تک کہ اس زمانے میں ایسا ہوگا کہ امن و امان اس قدر قائم ہوگا کہ مسلمانوں میں کوئی شخص ایک دوسرے سے بغض عناد نہیں رکھے گا۔ یہ کچھ دوسری روایتوں کو میں نے جوڑ دیا۔ اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ شیر اور بکری ہو، بھیڑ اور بکری ہو، شیر اور گائیں ہوں، یہ سب اکٹھا چریں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ بچے اژدہوں سے اور سانپوں سے کھیلیں گے اور یہ اژدہے اور سانپ کسی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ہر زہر والے جانور کا زہر ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس میں میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا، اپنی روایت بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مصداق قرآن کی یہ آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔
یہ معاملہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے ابھی یہ آیت پڑھی اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس سے استدلال کیا، اس میں واضح اشارہ موجود ہے۔ سورہ زخرف کی ایک آیت جو میں نے شروع میں پڑھی حمد و صلات کے بعد، اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کی دلیل اور نشانی ہونے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ یہ ایک پس منظر کی آیت ہے جو میں بیچ سے پڑھ رہا ہوں۔ کفار مکہ اور قریش مکہ نے اللہ کے رسول سے اعتراض کیا کہ تم قرآن کے ذریعے سے یہ کہتے ہو کہ جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ کیا ہے آیت سورہ حج کی، حسب و جہنم، جس میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے جن کی، وہ جہنم کا ایندھن۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے؟ یہ ہم بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، تم بھی، اور تم نے دیگر معبودوں کے ساتھ برابر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور اس کے کئی جواب اہل علم نے دیے۔ اسی تناظر میں جو آیتیں نازل کی گئی سورہ زخرف کی، اس ضمن میں اللہ نے یہ آگے فرمایا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ایک بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، ان کو بہت ساری نبوت اور دوسری نعمتوں سے نوازا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو مثال اور ایک نمونہ بنا دیا، ایک نمونے کے طور پر انہیں مقرر کیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ زمین میں فرشتوں کو بنا دیتے۔ یہ بھی اعتراض کیا کہ فرشتوں کو آنا چاہیے تھا نبی بن کر، تو فرشتوں کو زمین میں پیدا کرتے، ایک دوسرے کے بعد، جیسے تم نسلاً بعد نسل خلیفہ بنتے ہو، ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہو، پہلے تمہارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، اور تمہارے بعد تمہارے بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں، یہ سلسلہ چلے گا۔ تو یہ سلسلہ اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو مقرر کرتے، اور فرشتے زمین میں جو ہے نبی بن کر آتے، لیکن چونکہ انسان رہتے ہیں اور انسانوں کے لیے فرشتے نمونہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر اختیار اور گناہ کا داعیہ نہیں ہے جو انسانوں کے اندر موجود ہے، لہذا وہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام، انہو میں ہا کی ضمیر بالاتفاق، ایک دو لوگ قول ہے قتادہ وغیرہ کا، لیکن تمام مفسرین نے رد کیا کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی دلیل ہے، علم للساعہ، قیامت کی علامت ہے۔ فلا تمترن بہا، لہٰذا تم اس سے بالکل شک میں نہ پڑو۔ اکثر مفسرین اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، جس کا ذکر متواتر حدیثوں میں ہے۔ تواتر کا میں نے گزشتہ درس میں معنی بتایا تھا، متواتر حدیثوں سے یہ ثابت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ تمام صحابہ کرام، تابعین اور جتنے معتبر علماء امت گزرے ہیں، سب اس پر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر زمانے میں نزول ہوگا۔ قرآن کی یہ آیت اور بعض دوسری آیتیں اس کا واضح اشارہ کرتی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ذکر کرتی ہیں، اور اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے جس کا درس ہم پڑھ رہے ہیں، بریق الجمان، صاحب کتاب میں یہاں نے یہ عنوان باندھنے کے بعد کہا کہ میں اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ اور یاجوج ماجوج کے بیان کے سلسلے میں صرف حضرت نواس بن سمعان، جن کی روایت کا کچھ حصہ پیچھے گزرا، ان کی روایت میں جو ان دونوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں اس حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور درمیان میں کچھ مزید باتیں جو بعض دوسری حدیثوں سے ثابت ہیں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے جو حدیث نقل کی، اس کے درمیان میں یہ ہے، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ اِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم، ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ دجال کا جہاں تذکرہ ہوا کہ وہ ایسا ایسا کرے گا، کچھ لوگوں سے کہے گا ایمان لے آؤ، کچھ لوگ لے آئیں گے، تو ان کے یہاں شادابی آ جائے گی، سرسبزی آ جائے گی، کچھ لوگ نہیں لائیں گے، ان کے یہاں خوش سالی آ جائے گی، وہ ایک آدمی کو مارے گا، چیر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ یہ واقعہ پیچھے نقل کیا اس میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کہا کہ ایسا ہی معاملہ رہے گا، وہ زمین میں رولتا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا۔ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْق بَيْنَ مَحْرُودَتَيْنِ، کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینارے کے پاس، یہ مسجد اموی کا سفید پتھروں سے بنا ہوا ایک مینارہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں، شام کا دارالحکومت جس کو ہمارے یہاں لوگ دمشق کہتے ہیں، صحیح تلفظ ہے دمشق میں نزول ہوگا۔ بین محروزتین اور محروزتین دونوں دال اور زال دونوں سے پڑھا گیا ہے، دو
زرد لباسوں کے درمیان، یہ ایک خاص رنگ سے رنگا ہوا زعفران وغیرہ کا کے رنگ سے جو ہے رنگا ہوا رہتا ہے کپڑا، اس کپڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملبوس اتریں گے. واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے بازوؤں پر، پروں پر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس کی کیفیت بھی بیان کی جا رہی ہے. اس کی کیفیت، یہاں یہ چیزیں ذہن نشین رہے، میں تفصیل سے ذکر نہیں کروں گا. گزشتہ درس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ان پیشین گوئیوں کو کچھ لوگ توڑ مروڑ کر دوسرے لوگوں پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عقلی طور سے اسے بعید بات مانتے ہیں. ہاں، اور پھر کچھ لوگ جیسے قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق قرار دینے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کریں. اور اس سلسلے میں خود مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتابچہ لکھا تھا جس میں قرآن کی 30 آیتوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور موت ہو چکی. ہاں، اس پر اہل سنت والجماعت کے علماء نے باقاعدہ اس کا مختلف انداز میں جواب دیا، مستقل کتابیں لکھی. حضرت ابراہیم میر سیال کوٹی نے ایک مستقل کتاب 2 حصوں پر مشتمل لکھی. پہلے حصے میں اس کے 3 آیتوں کے سلسلے میں غلط توجیحات اور تفسیر کا جواب کی وضاحت کی، اور باقی دوسرے حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، اس کی دلیلیں پیش کی قرآن و حدیث سے. ڈاکٹر بہاؤالدین، جن کی کتاب ہے تحریک ختم نبوت، جو ہندوستان میں سمجھتا ہوں 15 جلدوں سے زیادہ شائع ہو چکی ہے، اور پاکستان میں 20 سے زیادہ، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس سلسلے میں آپ کو ساری تفصیلات اس زمانے کی ملے گی جب اہل علم نے اس کو بیان کیا، رد کیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور بعض دوسرے علماء نے بھی اس کا جواب دیا. اہل حدیث علماء نے بھی، دیوبندی علماء نے بھی جواب دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ استدلال قطعی طور سے صحیح نہیں ہے. 29 آیتوں کے حوالے سے ان کا جواب دیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ اور بھی توجیحات کرتے ہیں کہ یہاں ان سے مراد نہیں، جیسے اس آیت کے سلسلے میں جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ کہتے ہیں کہ یہاں قیامت کی نشانی حضرت عیسیٰ کو اس اعتبار سے کہا گیا، یہ بعض مفسرین نے کہا ہے اور یہ معنی صحیح بھی ہے کہ اس اعتبار سے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بغیر باپ کے پیدا کیا اور پھر ان کو بعض معجزات عطا کیے تھے کہ وہ قم بإذن اللہ کہتے تھے تو مردہ جی اٹھتا تھا، پیدائشی برس کا مریض اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے ہاتھ پر اس طرح کے معجزات عطا فرمائے تو اس کے لیے کیا بعید بات ہے پروردگار کے لیے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے. آپ کی عقل میں نہیں آتا. یہ دنیا میں ایسے واقعات گزر چکے ہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معمول کے خلاف بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ایک بہت واضح اور بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے. اور دوسرا معنی جو پہلا والا میں نے معنی بتایا کہ لعلم، اس کی تائید قرآن میں جو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کو بعض مفسرین نے لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ پڑھا، یعنی دوسری قرأت ہے اور یہ بھی صحیح ہے. حضرت مجاہد، حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو العالیہ، قتادہ، حسن بصری اور ایسے بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور نمودار ہونا، ظاہر ہونا ہے اس علامت سے. تو آپ نے فرمایا کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر، بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے. اذا طأطأ رأسہ قطر، ہاں جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے بوندیں ٹپکے گی. وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، اور جب وہ سر کو اٹھائیں گے تو اس سے اس طرح چمکتی ہوئی بوندیں اور قطرات بہیں گی جیسے موتی ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک علامت بیان کی گئی ہے. بعض حدیثوں میں ہے کہ ان کا بال سوکھا ہوا بھی رہے گا تو دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں اور ان کے بالوں میں پانی موجود ہے، اس کے قطرات ٹپک رہے ہیں. سیدھا بال ہوگا، درمیانی قد ہوگا، یہ دوسری حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے. درمیانی قد ہوگا، سرخ سفید مائل رنگت ہوگی اور انتہائی خوبصورت ہوں گے. اور یہاں کہا کہ ان کا بال اس طرح کا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے نکلے ہیں، اس سے قطرات موتی کی طرح ڈھلک رہے ہوں گے. فلا یحل لکافر یجد ریح نفسہ الا مات، تو کوئی بھی کسی بھی کافر کے سامنے جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی جو سانس لیں گے، ان کی سانس کی ہوا جب اس تک پہنچے گی
تو وہ مر جائے گا، کافر اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ، اور جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان کے سانس کی ہوا جائے گی، ان کی سانس وہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی، اور اس رینج میں ان کے سامنے جو بھی کافر آئے گا اور اس پر آپ کی تنفس کا یہ اثر پہنچے گا وہ مر جائے گا۔ فَيَطْلُبُهُ، پھر کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دجال کو تلاش کریں گے، اس کا سامنا کریں گے، یہاں تک کہ اس کو باب لد کے پاس، جو فلسطین کا ایک شہر ہے، لدھیانہ نہیں، فلسطین کا ایک شہر ہے، جہاں پا کر اسے قتل کریں گے، اور قتل کر کے اسے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ تذکرہ ہے۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، چند علامتیں میں نے تذکرہ کی کہ یہ نازل ہوں گے۔ 1-2 باتیں اور تذکرہ کر دوں تو پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے۔ آگے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں رہیں گے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا، میں حدیث پوری پڑھ دوں، کہ وہ لوگ اسی حالت میں رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حضرت عیسیٰ کی طرف یہ وحی کرے گا کہ انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لأحد بقتالہم، میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے، دنیا میں کسی انسان کو ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ فحرز عبادی الی الطور، چنانچہ تم میرے بندوں کو طور کی طرف جو ہے پناہ قلعہ بند کر دو۔ ہاں، وَيَبْعَثُ اللَّهُ یأجوج وماجوج، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا۔ یہ حدیث ہے، قرآن میں بھی یاجوج و ماجوج کا 2 جگہ تذکرہ، جس میں سے ایک مقام کی آیت میں نے پڑھی سورہ انبیاء کی، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، ہاں، وہم من کل حدب ینسلون، یہ ہر اونچے مقام سے، زمین کے اوپری حصے سے بہت تیزی سے دوڑے چلے آئیں گے، یعنی پل پڑیں گے ہر طرف سے، ہر بلندی سے۔ واقترب الموعد الحق، اور پھر سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، یعنی قیامت کا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہاں، یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، قد كنا فی غفلۃ من ھذا، ہم لوگ اس حقیقت سے غفلت میں تھے، اعراض کیے ہوئے تھے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم تو قصوروار اور ظالم تھے، یہ کافر لوگ کہیں گے۔ قرآن کی اس آیت میں خود صاف صاف یاجوج و ماجوج کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ جو سورہ کہف میں قدر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ثم اتبع سببا، اس کے درمیان کہا ثم اتبع سببا، ذوالقرنین جو ہے وہ سفر کے اسباب کو سامان کو اختیار کرے گا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جو بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو لوگ کہیں گے قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو لوگ کہیں گے اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج 2 قومیں ہیں جو زمین میں بڑا فساد، بہت بھاری فساد پھیلانے والے ہیں۔ ہاں، گویا یہ یاجوج ماجوج کا جو تفصیل سے آپ دیکھ رہے ہیں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کی مانگ پر، طلب پر قرآن نے ذکر کیا، ذوالقرنین نے ایک بند بنایا، روک بنائی، حجاب اور رکاوٹ بنا دی 2 پہاڑیوں کے بیچ میں، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج محصور ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج دنیا میں انسانوں کی جنس کی قوم ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی قوم ہے، قبل مسیح 556 یا اس سے تقریباً 500-600 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ دنیا میں پائے جاتے تھے، اور ان کی یہ نسل آج بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت تفصیل سے بتایا کہ یاجوج ماجوج جو صد بنایا گیا ہے یہ ذوالقرنین کا، جس کو بعض لوگ سکندر کہتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، سکندر اعظم مشرک تھا، اور ذوالقرنین جو ہے وہ توحید والا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ قرآن کے بیان اور اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نبوت ملی تھی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت نہیں ملی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، ذوالقرنین مشرک نہیں تھے، اپنے رب پر ایمان رکھنے والے، قیامت کو ماننے والے، اسلام کو ماننے والے تھے۔ بہرحال انہوں نے جو صد بنایا ہے، ہر روز یاجوج ماجوج کی قوم اس کو کاٹنے توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو سورہ کہف میں ذکر ہے کہ قوم نے یہ ان کے فساد کا تذکرہ کیا، تو ان کی رکاوٹ کے لیے یہ صد بنایا گیا، اور لوہے کا بنا کر اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ یہ روز اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر روز کھلنے کے قریب آتا ہے کہ ان کا نگراں کہتا ہے کہ اب چلو باقی کام کل کریں گے، اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔
اور انشاءاللہ نہیں کہتے۔ پھر جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، جب یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ یہ خروج کریں، تو اس سے ایک دن پہلے جب وہ کھودیں گے دیوار یا سد کو توڑنے کی کوشش کریں گے، تو اب ان کا نگراں کہے گا کہ چلو آج ہم چلتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر سے کام کریں گے۔ اور ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اب جب دوسرے دن دوبارہ صبح وہ پہنچیں گے تو جیسے دیوار کو پھوڑا تھا ویسے ہی رہے گی، تھوڑی سی جگہ باقی رہے گی، اور اب وہ سد کو توڑ لیں گے۔ اس سے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور فضیلت کا بھی علم ہوتا ہے۔ چنانچہ یاجوج ماجوج کا اس کے بعد خروج ہوگا۔ یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کی یہ دو قومیں پہلے تھیں، انسانوں میں سے تھیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، آج بھی ہیں، ہاں، اور قیامت کے قریب ان کا خروج ہوگا۔ عقل کی بنیاد پر یا تحقیقات کی بنیاد پر، بعض شبہات کی بنیاد پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی جو صفت اور علامات بیان کی گئی ہے، کچھ اس کی مناسبت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم گزر چکی، یہ واقعہ ہو چکا۔ کچھ لوگ اور بھی کچھ اقوال کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو نشانی بتائی کہ ان کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے تہ بتائے وہ ڈھال ہوتی ہے، ہاں، وار روکنے کے لیے اس کو ایک کے اوپر ایک چپٹا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو علامت ہے، کہا کہ اس سے چہرے میں روسی یا چینی لوگ مراد معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاتاری لوگ ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی بڑی تفصیل سے صدقہ کی کھوج لگا کر تحقیقات پیش کی، آثار قدیمہ کی مختلف بندوں کا ذکر کیا، اور ایک جگہ کی تعین کی کہ یہاں یاجوج ماجوج کا بنایا ہوا یہ صد ہے، اور اس کے اس طرف منگول پایا جاتا تھا۔ وہاں سے چونکہ منگولی جو بعد میں تاتاری اور ان کی مختلف شاخیں بنی، تو تاتاری اور منگول ترک جو ہیں یہ لوگ ہی دراصل جب نکلے تھے تو پورے عالم اسلام میں انہوں نے بڑی قتل و غارت گری مچائی، اور کئی سالوں تک صرف بغداد پر جب حملہ کیا تو علی اختلافی روایات کچھ لوگ کہتے ہیں 9 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اور کھوپڑیاں بنائی تھی، کھوپڑیوں کا مینار بنایا تھا، 3 مینار، 9 لاکھ مسلمانوں کو صرف بغداد شہر میں قتل کیا تھا۔ تو بہرحال مولانا ابوالکلام آزاد کی اپنی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی منگول تاتاری ہیں، منگول ترک، مغل جن کی ایک نسل تھی یہاں ہندوستان میں جنہوں نے حکومت کی۔ تو یہ ان کا یہ قول یا یہ تحقیق۔ بعض لوگ ابھی یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج چونکہ پوری دنیا میں حدیث میں ہے کہ غلبہ پا جائیں گے، تو اس سے مراد یہ یہود و نصارہ یا نصارہ ہیں، کیونکہ آج ان کا تسلط ہے۔ یہ باتیں جتنی تشریحات کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری تشریحات قرآن و حدیث کے بالکل برخلاف اور غلط ہیں۔ نصوص اس کا ساتھ نہیں دیتی، بلکہ نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک الگ نسل ہے، اور انتہائی واضح طور سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال جب خروج کرے گا، دجال کے خروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ دجال کو جب قتل کر چکیں گے اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آج لوگ احتمال پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے یہاں صاحب کتاب نے بھی آخر میں اس کا ذکر کیا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آج دنیا کا کوئی خطہ، کوئی حصہ لوگوں کی نگاہوں سے، سیٹلائٹ کی آنکھوں سے، کیمرے سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ اب تو مشینوں کے ذریعے سے زمین کے خطے کو اوپر سے دیکھ کے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس زمین کے نیچے یورینیم ہے، یہاں سونا ہے، یہاں ہیرے ہے، یہاں کوئلہ ہے، یہاں فلاں چیز ہے، کہاں کون سی دھات ملے گی، کہاں کون سی کا خزانہ ملے گا، یہ بھی اب جدید مشینوں کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم جس کے بارے میں حدیث میں کہ بہت بڑی تعداد، یہ بھی یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ علم بتا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ، وہ جو بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ صحابہ نے کہا کہ جہنم اور جنت میں کتنا تناسب ہوگا، تو کہا ایک جنتی پر 1000 جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ کہا کہ وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، تم میں کے 99 لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن ایک کے مقابلے میں جو 1000 کہا تو وہ ایک تم میں سے ہوگا، 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پوری دنیا میں جیسا کبھی اسی حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ دندنائیں گے، اور جب ان کی لاشیں ہوں گی تو دنیا کا کوئی حصہ ان کی لاش سے خالی نہیں ہوگا، بہت بڑی تعداد۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ قوم موجود ہے، کہیں ہے، اور اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا اس احتمال کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کی یہ ساری باتیں رد کر دی جائیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں آج جہاں کہیں بھی کوئی چیز موجود ہے، ساری چیزیں دنیا کے اور انسانوں کے علم میں آ چکی ہیں؟ کچھ سالوں پہلے تک جب پیٹرول اور بہت ساری معدنیات جو عرب دنیا میں اور بعض دوسری زمینوں کے اندر جو دستیاب ہوئی ہیں، ایسی بہت سی چیزیں پہلے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھی۔ آج سے اگر 100 سال پیچھے چلے جائیں تو پیٹرول لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اسی زمین میں تھا لیکن لوگوں کے علم میں نہیں تھا۔ اس زمین سے لوگ کنواں کھود کے پانی نکالتے تھے،
اور بہت ساری دوسری چیزیں، لوہا نکالتے تھے لیکن پیٹرول کا پتہ نہیں تھا، اور ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں جو بعد کے ادوار میں بتدریج معلوم ہوئی. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو انسان کو پہلے معلوم نہیں تھی، بتدریج معلوم ہو رہی ہیں. تو کیا اس احتمال کی بنیاد پہ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی حصہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بعض جزائر، جیسا کہ دجال کے باب میں بھی آیا کہ وہ ایک جزیرے میں قید اور مقید ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو وہ دنیا کی نگاہوں میں نہیں آیا اس لیے کہ اللہ کی مشیت نہیں ہوئی، لہذا وہ لوگوں کی نگاہ اور علم میں نہیں آیا. ایمان یہی ہے کہ بندہ اللہ اور صحیح حدیثوں میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں جو کچھ بیان ہے اسے من و عن بلا چوں چرا تسلیم کر لے ہوئے. ایمان کا یہی تقاضا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو مبعوث کرے گا، بھیجے گا، اور وہ ہر اونچے مقام سے اترے تیزی سے بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے. فیمر اوائلہم علی بحیرۃ طبریہ، تو ان کا جو پہلا جتھا نکلے گا، ابتدائی بند توڑنے کے بعد جب آگے والا حصہ بڑھے گا تو تبریہ کے سمندر، دریا کے پاس سے اس کا گزر ہوگا. فیشربون ما فیہا، تو اس میں جو جتنا پانی ہوگا سب وہ پی لیں گے، انتہائی پیاسے ہوں گے، اور اس سے تعداد بھی پتہ چلتی ہے. پانی ختم ہو جائے گا. وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، اور ان کا آخری گروہ جب وہاں سے گزرے گا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، یہ جو جگہ ہے یہاں کسی موقع پر کبھی پہلے پانی ہوا کرتا تھا، اب یہاں کا پانی سوکھ گیا ہے. آخری والا یاجوج ماجوج کا طبقہ یہ کہے گا. وَيُحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ حَتَّىٰ يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِن 100 دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمِ، اور عیسیٰ اور ان کے ساتھی، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور رفقا، یہ سب کے سب محصور ہوں گے، قلعہ بند ہو جائیں گے. ہاں، پہاڑی پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا چلے جاؤ. ہاں، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر، ہاں، ان میں سے کسی ایک کے لیے آج کے تمہارے 100 دینار، ایک دینار 7.5 دینار پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی. آپ اندازہ لگائیے، تم میں سے کسی کے لیے جو 100 دینار آج معنی اور قیمت رکھتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی بیل کا سر ہو جائے گا. یعنی کھانے پینے کی چیزیں گویا ان لوگوں کو بڑی مشکل سے دستیاب ہوگی. یہ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے. فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ ابْنُ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي رِقَابِهِمْ، تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی دعائیں کریں گے. ہاں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ان کی گدیوں میں، گردنوں میں ایک کیڑا بھیج دے گا. نغفہ کی جمع ہے عربی میں. یہ اس کیڑے کو کہتے ہیں جو عام طور سے اونٹ اور بکریوں کی ناک میں ہوتا ہے. کیڑا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان اور ضرر بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ ان کے گردنوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا یاجوج ماجوج میں سے ہر شخص کی. فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفَسٍ وَاحِدَةٍ، تو ایک بارگی، ایک وقت میں، ایک ہی آن میں مرنے کی طرح سارے کے سارے یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگ مر جائیں گے. فرسا یعنی ہلاک ہونے والے کو کہتے ہیں. فرس ہمارے جو بھیڑیا اگر کسی جانور کو پھاڑ کھائے تو اس کو فریسا کہتے ہیں، شکار. تو کہا وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، شکار بن جائیں گے اس کیڑے کا. ثم يهبط نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ الی الارض، پھر حضرت عیسیٰ، اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے. دیکھیے یہاں نبی اللہ کہہ رہا ہے. امت محمدیہ میں نے اس سے پہلے والے درس میں تذکرہ کیا کہ ان کی دوبارہ آمد اور نزول میں ان کی حیثیت یعنی تشریعی نبی کی نہیں رہے گی کہ ان کی اتباع کی جائے نبوت کی حیثیت سے. ان کا مقام نبوت کا ہوگا، لیکن وہ دنیا میں جو آئے ہیں تو ان کی حیثیت جو ہے وہ اب امت محمدیہ کی شریعت محمدیہ کے پیریڈ میں آئیں گے، اس لیے وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، اسی کے مطابق فیصلے کریں گے. علامہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنا یہ خیال یا رائے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ آسمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کروائی معراج کی رات، اور پھر خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ، دجال، مہدی دکھائے گئے ہیں. ان کی صفات کو، ان کی شکل و صورت اور رنگت کو، قد و قامت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح حدیثوں میں موجود ہے. تو اس بنیاد پر امام ذہبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پہلے نبی تو تھے، اس امت کے اعتبار سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے. وہ زمین کی طرف اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ. فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأہ زحمہم ونتنہم، تو زمین میں وہ ایک بالشت کی بھی جگہ نہیں پائیں گے
مگر یہ دیکھیں گے کہ ان کی بدبو اور سڑان نے اس کو بھر دیا ہے. ان کی لاش کی بدبو اور سڑان, زہم کہتے ہیں. آپ اور ہم گوشت ہاتھ سے لگائیں, ہاتھ لگانے کے بعد گوشت کی چربی اور اثر جو ہاتھ میں رہ جائے اور بدبو جو آتی ہے اس کو عربی میں زہم کہتے ہیں, نتن کہتے ہیں بدبو, تعفن کو. تو ان کی گوشت کی سڑان اور تعفن, انتہائی شدید بدبو پوری زمین کو بھر دے گی. ایک بالشت جگہ بھی بغیر اس بدبو کے نہیں رہے گا, خالی نہیں رہے گا. ہاں, فیرغب نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ الی اللہ. تو حضرت عیسیٰ, اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. فیرسل اللہ طیرا کاعناق البخت. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجے گا. وہ ایسے پرندے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی گردنیں. بختی اونٹ ایک مضبوط گردن والا اور بڑے بڑے دانتوں والا اونٹ ہوتا ہے, اونٹوں کی ایک نسل میں سے. ہاں, تو بہت مضبوط ہوتا ہے. تو اس کی گردن کی طرح ایک پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا. فتحملہم, یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھائیں گے. فتطرحہم حیث شاء اللہ, اور ان کی لاشوں کو اللہ جہاں چاہے گا اسے پھینک آئیں گے. ثم یرسل اللہ مطرا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا. لا یکن منہ بیت مدر ولا وبر. اس بارش کے پانی سے کوئی شہر کا گھر اور دیہات کا گھر, یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بلڈنگ ہو یا جھوپڑا ہو, کوئی بھی گھر ہو دنیا کا, وہ اس کی بوچھار سے گویا محفوظ نہیں رہے گا. مطلب ہر ایک پر اس کا پانی گرے گا. فیغسل الارض, ہاں, تو یہ پانی جو ہے زمین کو دھو دے گا, صاف کر دے گا. حتی یترکھا کالزلفہ, یہاں تک کہ اسے آئینے کی طرح بنا دے گا. زلفہ کے 2-3 معنی لوگوں نے کیے ہیں. خوبصورت عورت کا چہرہ جس طرح صاف شفاف ہوتا ہے, جو بنی سنوری ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا یہ معنی ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حوض کا معنی ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے اور پانی کے لیے مسطح بنا کے بالکل صاف ستھرا کیا جاتا ہے اور پانی بھی اس میں شفاف نظر آتا ہے. ایسا صاف ستھرا پانی والا حوض ہو جائے گا. اب بعض لوگوں نے کہا آئینے کی طرح بالکل صاف ہو جائے گی یہ زمین. ثم یقال للارض, پھر زمین سے کہا جائے گا, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ انبتی ثمراتک وردی برکتک, کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتوں کو اگل دے, نکال دے, پلٹا دے. فیومئذ تأکل الإصابۃ من الرمان ویستظلون بقحفها, چنانچہ اتنی برکت ہوگی اور ایسا انار ہوگا کہ اس وقت ایک انار کو لوگ کھائیں گے, ایک جماعت کھائے گی. لوگوں کی اصابہ, لوگوں کی ایک جماعت ایک انار کھا لے گی اور سیر ہو جائے گی. ہاں, اور اس کا جو چھلکا ہوگا, قحف کہتے ہیں انسان کی کھوپڑی کا جو اوپر کی ہڈی ہوتی ہے گول, اس کو قحف کہتے ہیں. انار کا جو باہری چھلکا ہوتا ہے وہ انسانی کھوپڑی کی ہڈی کے مشابہ ہوتی ہے, گولائی میں. اسی لیے یہاں اللہ کے رسول نے یہ استعمال کیا کہ انار کے چھلکا یا کھوپڑی جو ہوتی ہے اس کو اگر زمین پر رکھا جائے گا تو اتنا ہوگا کہ ایک جماعت اس کے سائے میں بیٹھے گی, اس سے سایہ حاصل کرے گی. جیسے گھر ہوتا ہے ہمارا, کوئی جھوپڑی یا چھت ہوتی ہے, خیمہ وغیرہ, ٹینٹ, اتنا بڑا انار کا چھلکا ہوگا. ہاں, وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ, اور پھر جانوروں میں ہاں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ ایک گابھن اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ لوگوں کی ایک جماعت کے لیے وہ دودھ کافی ہو جائے گا. وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ, اور گائے کی گابھن گائے کا دودھ اتنا نکلے گا جو لوگوں کی ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا. وَاللَّقْحَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ, اور بکری کی ایک گابھن بکری کا دودھ لوگوں کے ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا. اتنا دودھ نکلے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ گویا فصلوں میں, پھلوں میں انتہائی برکت عطا فرمائے گا. یعنی زیادتی کے اعتبار سے بھی اور ان کی جسامت اور غذائیت کے اعتبار سے بھی ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے گا. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ, وہ اسی حالت میں ہوں گے. اِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً. آگے کا ذکر کرتے ہوئے یہاں ایک تذکرہ کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات آئی کہ اب اس کے بعد یاجوج ماجوج کے فنا اور صاف ہو جانے کے بعد لوگ حدیثوں میں 7 سال رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بعد 7 سال کا تذکرہ کیا گیا. یہ 7 سال دنیا میں رہیں گے. بعض روایتوں میں کہ 40 سال رہیں گے. یہ 7 سال صحیح مسلم میں ہے. 40 سال والی روایت احمد وغیرہ کی اور امام احمد شاکر وغیرہ اسے صحیح کہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں 7 اور کہاں 40, دونوں میں بڑا اختلاف ہے. تو لوگوں نے, علامہ ابن کثیر اور دوسرے علماء نے اس کی تطبیق دی کہ دونوں حدیثیں صحیح ہے اور دونوں میں ٹکراؤ یا اختلاف نہیں ہے.
40 سال جو کہا گیا جس حدیث میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری دنیا کی عمر کو کہا گیا ہے، اور 7 سال جو کہا گیا ہے تو وہ ان کے آسمان سے اترنے کے بعد کا 7 سال۔ یہ بات مشہور اور معروف ہے، روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھا لیے گئے، 33 سال کی عمر میں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ نزول کو جو لوگ یہ کہتے ہیں منکرین حدیث کہ آسمان سے اتریں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قادیانی بھی اس کا رد کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی رد کرتے ہیں، غامدی کے متاثرین بھی۔ تو ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ابھی میں نے 2 آیتوں کا تذکرہ کیا جس میں اشارہ یا ذکر موجود ہے۔ بعض علماء نے ایک اور آیت سے استدلال کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان سے اترنے پر آخری زمانے میں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران اور دوسرے مقامات پر سورہ مریم وغیرہ میں بھی کہا یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مہد میں، گود میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، ہاں، اور کہولت میں بھی، جس کو ہم کہیں گے اردو زبان میں ادھیڑ عمر میں، ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ یہاں بہت غور سے سنیے، یہ دماغ ذہن نشین رکھیے، یہ قرآن سے اہل علم نے کتنا بہترین استدلال، لطیف استدلال کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کو بچپن میں قوت گویائی عطا فرمائی۔ سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں تذکرہ ہے، حضرت مریم خاموش تھیں، لوگوں نے جب الزام لگایا تو حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ پورے کلام کیا۔ تو بچپن میں حضرت عیسیٰ نے کلام کیا، یہ ان کی ایک نشانی بنی۔ تو جیسے بچپن میں عام بچے نہیں بولتے، پیدا ہوتے ہی شیر خواری میں، دنیا میں 3 یا 4 بچوں نے کہا صحیح حدیثوں میں، جس میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ کا شیر خواری میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ اللہ کی ایک نشانی اور حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ تو جس طرح بچپن میں بات کی انہوں نے، ایسے ہی ادھیڑی عمر میں بھی بات کرنا نشانی ہوگی۔ اب میں یہاں آپ سے سوال کروں کہ ہمارے ہاں جتنے لوگ بھی ہیں، جوان یا ادھیڑ، اگر آج ہمارے درمیان کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی بات کرتا ہے تو ہم کو تعجب ہوتا ہے، کوئی تعجب کی بات ہے کیا؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی بات کرتا ہے تو تعجب ہے؟ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہولت میں بات کریں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، قرآن اس کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ عام ادھیڑ لوگ دنیا میں جی رہے ہیں، بچپن، جوانی، ادھیڑ پن، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آیا، مر گئے، یہ ایک عام پروسیجر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اس سے مختلف ہے کہ ان کی ادھیڑی ابھی پورے طریقے سے آئی ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب ادھیڑ کی عمر کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ ایک اختلاف کی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک ادھیڑ عمر کہتے ہیں، 30 سال سے 50 سال۔ بعض کہتے ہیں کہ 35 سے یا 40 سے لے کے 50 کے درمیان کو ہم ادھیڑ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ دوسرا قول مانے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 33 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھا لیے گئے، یہ بات ثابت ہے۔ اب جب دنیا سے 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے، اس کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے جو کہا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں لوگوں سے بات کریں گے، ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ادھیڑی اگر آئی نہیں ہے تو ابھی ادھیڑ عمر میں انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے۔ اب کب کریں گے؟ آسمان سے اتریں گے اور ادھیڑ عمر کو پائیں گے، 40 سال کی عمر تک جائیں گے، اور اس عمر میں دنیا میں آئیں گے تو لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ قرآن سے گویا ایک لطیف اشارہ ملتا ہے کہ ان کا کہولت میں، ادھیڑ عمر میں بات کرنا بھی ایک معجزہ اور ایک نشانی ہے، جو دنیا کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک الگ معاملہ ہوگا۔ یعنی ان کی زندگی کے درمیان ایک فترہ ہوا، 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور اب قرب قیامت میں جب وہ نزول فرمائیں گے تو 7 سال مزید جئیں گے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اور حدیثوں میں اس کی صراحت ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس وقت کے جو مسلمان ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ وہ حدیث بھی ہے نا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے گا، یہاں تک کہ آخری گروہ کے ساتھ عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جہاد کرے گا، اور پھر ہر طرف اسلام کا دورہ ہوگا۔ 7 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوگی، اور مسلمان اسے دفن کریں گے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے قبریں، مبارک قبریں جہاں ہیں، وہیں پہلو میں ایک جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ کی تدفین ہوگی۔ یہاں میں یہ ضرور اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ قادیانی جو بہت
ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تو بڑی بدلی چھا گئی, آندھی طوفان آ گیا, لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی تھی, کسی نے ان کو اتار لیا, اور پھر وہاں سے بھاگ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلے اور بھاگتے بھاگتے وہ کشمیر میں آ گئے, اور کشمیر میں ان کی وفات ہوئی. ان کی قبر کشمیر میں ہے. آج اس وقت مارکیٹ میں ایک کتاب ہے, کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے. اس کا نام عنوان سن کے عام طور سے لوگ اس کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ان قادیانیت کے جواب کے سلسلے میں یہ کتاب بڑی شاندار ہے, اور اس میں صاحب کتاب نے تحقیقات پیش کی اور بتایا کہ قادیانیوں نے, چونکہ قادیانیوں کو بنانے اور پیدا کرنے والے یہود و نصارہ ہیں, برٹش گورنمنٹ نے اس کو نبی بنایا تھا, پیدا کیا تھا, اور آج بھی ان کا جو ہے مرکز جو ہے وہ لنڈن میں ہی ہے, برطانیہ میں ہے, ان کا بڑا سینٹر وہیں ہے. وہاں سے یہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں اسلام کے نام سے اکثر ٹی وی چینلز یہ قادیانی چلا رہے ہیں. ہاں, اور لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, میں قرآن محرف قرآن غلط ترجمے والا قرآن بھی چلاتے ہیں. تو یہ قادیانی جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے, یہ انہوں نے بعض یہود و نصارہ کے محققین کو بڑی بڑی رقم دی. یہ اس کتاب میں تذکرہ ہے حوالوں کے ساتھ, ناموں کے ساتھ. عیسائی محققین صاحب اصحاب قلم کو قادیانیوں نے خریدا. یا ممکن ہے کہ ان گورنمنٹ نے ان کو تقویت پہنچانے کے لیے ایسا کیا, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ فریب کھائیں, جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے. پھر صاحب کتاب نے اس کا بھرپور رد کیا, زبردست دلیلیں دی, اور اگر کوئی شخص اس موضوع سے دلچسپی رکھتا ہے تو یہ کیا حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے, یہ والی کتاب ضرور پڑھے. حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اور ان کی وفات ہوگی تو مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے, اور ان کی تدفین جو ہے وہ مدینہ میں جوار قبر رسول میں کریں گے. آخری حصہ جو اس حدیث کا ہے, انہوں نے کہا وقد انکرا, کیا وہ اسی حالت میں ہوں گے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی, انصاف قائم ہوگا, ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی, کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا. ہاں, تو اسی حالت میں ہوں گے. اس بعث اللہ ریحًا طیبۃ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک بڑی خوشگوار ہوا بھیجے گا. فتأخذہم تحت آباطہم, یہ ہوا ان کی بغل میں لگے گی. فتقبض الروح کل مؤمن وکل مسلم, اور یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی. ویبقى شرار الناس, حدیثوں میں یہ بھی ہے, بعض حدیثوں میں اور صحیح حدیثوں میں, کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا, کہیں اندر ہوگا, تو یہ ہوا وہاں تک جائے گی, اور سارے مسلمان اس ہوا کے لگنے سے جو ان کی بغل میں لگے گی, سارے مسلمان مر جائیں گے. ہاں, ویبقى شرار الناس, اور بچ جائیں گے جو بدترین لوگ ہوں گے, ہاں, جن کے بارے میں کہا کہ وہ قبروں کو مسجد بنائیں گے, اپنے صالحین کی قبروں کو, دوسری حدیثوں میں جو ہے جس کا تذکرہ ہے, یہ آخری لوگ ہوں گے. یتحارجون فیہا تحارج الحمر, ان کی ایک صفت یہاں اس حدیث میں بیان کی کہ وہ لوگ ایسی بے حیائی کا مظاہرہ کریں گے جیسے گدھے کرتے ہیں. تحارج حرج کا رے کے جزم کے ساتھ معنی ہوتا ہے جمع کرنا, تو یہ گدھوں کی طرح کھلم کھلا سر عام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مرد عورت کا اختلاط کریں گے, جمع کریں گے. ایک معنی یہ کیا, بعض علماء نے زیادہ تر یہ کیا, اور یہاں عربی کے اعتبار سے قرین قیاس معنی زیادہ صحیح معنی یہی لگتا ہے. بعض علماء نے بھی کیا کہ گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑیں گے. بہرحال وہ گدھوں کی طرح بے حیائی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جمع کریں گے. فعلیہم تقوم الساعہ, قیامت ایسے انہی لوگوں پر قائم ہوگی. یہ یہاں نواس ابن سمعان کی روایت ختم ہوئی. درمیان میں میں نے شرح کے طور پر, بعض تشریحات کے طور پر, بعض باتوں کا جو مجھے یاد آ سکی میں نے تذکرہ کیا. صحیح احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج سے متعلق ایسی کئی اور بھی تفصیلات ہیں موجود, جس میں سے میں نے بعض کا تذکرہ کیا. کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہوگی تو دلچسپی رکھنے والے ان کتابوں کی طرف لوٹ سکتے ہیں, مراجعہ کر سکتے ہیں. آخر میں انہوں نے جو تبصرہ کیا میں نے اس کا ذکر پہلے ہی کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ موجودہ زمانے کے بعض کاتبوں نے, اہل قلم نے, یاجوج ماجوج کے آنے کے وجود کا اور اس کے صد کا, صد ذوالقرنین جو بند بانا گیا ہے, اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں. بعض ان نصوص کی جو قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ ہے ایسی تعویل اور ایسا معنی اور مفہوم اور تشریح کرتے ہیں جو نصوص کا کے الفاظ جس کو قبول نہیں کرتے, یعنی دور از کار تعویلات, الٹے سیدھے معنی
پہنا کے قرآن حدیث کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے پاس جو شبہات ہیں کہ کیوں وہ نہیں مان رہے یاجوج ماجوج کو یا اس صد کو، وہ یہی کہ زمین میں آج زمین کے ایک ایک خطے اور چپے چپے کو جو ہے معلوم کر لیا گیا ہے، اکتشافات ہو چکے ہیں، لہذا پوری دنیا میں کہیں بھی یاجوج ماجوج کا کوئی ٹھکانہ اور کوئی وجود نظر نہیں آیا، اور نہ ہی ان کے بند کا کوئی مقام معلوم پڑتا ہے. تو اس کا جواب انہوں نے وہی دیا کہ یاجوج ماجوج کے وجود پر اور ان کے صد کے تعلق سے جو یہ آج کے محققین اس پر واقف نہیں ہو سکے ہیں، تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسان کی عاجزی ہے، کمزوری ہے، اور اس کے پاس اسباب یا علم کی کمی ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام سلطنت کے علم کو دنیا کا کوئی انسان یا سارے انسان مل کر گھیر نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سلطنت اور مملکت میں سے جتنا چاہا انسان کو بتایا، جتنی طاقت دی وہ اتنا ہی اس کے بارے میں اکتشافات کر پاتا ہے اور معلوم کر پاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں تک پہنچنا انسان کے لیے اب تک روک رکھا ہے. ماضی میں کچھ چیزوں سے روکا تھا، اس کو بتدریج جو ہے وہاں تک پہنچایا، اور اب بھی بہت ساری چیزوں سے روک رکھا ہے جو انسان کو پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ أَجَلٌ، اور ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک مقررہ وقت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تمہاری قوم اس کا انکار کرتی ہے حالانکہ وہ حق ہے، قیامت کا بھی انکار کرتی ہے حالانکہ وہ حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر اس کا وکیل نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کا ایک مقررہ وقت ہے. ہر چیز جو خبر دی جا رہی ہے اس کا مستقر ہے، یعنی خاص موقع آئے گا جب اس کا وقوع ہوتا ہے. تو ایسے ہی یاجوج ماجوج کی اور ان سے متعلقہ حضرت عیسیٰ کے نزول، دجال، ان چیزوں کی جو خبریں دی گئی ہیں ان کا بھی وقت مقرر ہے. وسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. آخر میں انہوں نے یہی سوال کیا کہ کون سی چیز ہے جو پچھلے لوگوں کی نگاہوں کو اور ان کی قدرتوں کو زمین کے بہت سارے خزانوں سے اندھا بنا کر رکھا تھا، جس کو آج کے زمانے کے معاصرین نے، جو موجودہ دور کے محققین نے جس کو منکشف کیا ہے، جیسے پیٹرول اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے، اس سے کیا یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے وقت اور اجل مقرر کر رکھا ہے. لہذا قرآن و حدیث میں جو کچھ بھی غیبیات سے متعلق تذکرہ آیا ہے، حضرت عیسیٰ اور یاجوج ماجوج سے متعلق یا ان سے دوسری چیزوں سے متعلق، ان تمام چیزوں پر ہمیں مین و عن ویسے ہی جیسے قرآن و حدیث نے بتایا ہے ایمان لے آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی برکت سے دنیا میں سعادت اور آخرت میں نجات عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.